دوستو تاریخ کے اوراق میں بے شمار بڑے بڑے معاہدے درج ہیں، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان دفاعی ایگریمنٹس یا اسرائیل اور بھارت کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے والے معاہدے، لیکن ان سب میں ایک چیز دوستو کامن تھی، ان میں ایک شرط کبھی نہیں رہی کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ دوسرے پر بھی حملہ تصور ہوگا۔ تاریخ میں پہلی بار دو ممالک نے ایسا معاہدہ کیا ہے جس میں یہ شک شامل ہے کہ اگر کسی ایک نے ایک پر حملہ کیا تو وہ دراصل دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ آپ اس کو ایک ایسا موڑ بھی کہہ سکتے ہیں جس نے عالمی طاقتوں کو دوستو چونکا دیا۔ اب سوال اس میں یہ ہے کہ یہ جرأت مندانہ فیصلہ کیا کس نے، اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے، اور دنیا کے باقی جو ممالک ہیں اس معاہدے کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آج ہم بات کریں گے اسی تاریخی معاہدے کی جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پایا اور جسے بعض ماہرین مستقبل کے لیے عالمی توازن میں ایک گیم چینجر بھی قرار دے رہے ہیں۔ دوستو وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کے آرمی چیف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور اس ملاقات کے نتیجے میں ایک اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط ہوئے۔ یہ ایگریمنٹ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری معاہدہ بظاہر دو ملکوں کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایران اس معاہدے کو کس انداز سے دیکھے گا۔ اس طرح دوستو اسرائیل کے ساتھ بھی سعودیہ کے تعلقات کی بحالی کی باتیں کہاں جا کر رکے گی، کیونکہ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے کافی بات چیت کرتے ماضی میں نظر آئے ہیں۔ سب سے دوستو اہم بات یہ ہے کہ امریکہ، چین اور روس اس نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو کس زاویے سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دوستو دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے میں کیا کچھ طے پایا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم شق اس میں دوستو یہ ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر حملہ کیا جاتا ہے تو اسے دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی اگر سعودی عرب پر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اگر پاکستان کو کسی خطرے کا سامنا ہوا تو سعودی عرب اس کا ساتھ دے گا۔ اسے کہتے ہیں مشترکہ دفاعی معاہدہ، جس کو اس معاہدے کی آپ روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں یہ بھی درج ہے کہ دونوں ممالک دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کریں گے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی تربیت، مشترکہ مشقیں اور جدید ہتھیاروں کے استعمال میں تعاون بھی شامل ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی سعودی فوج کے کئی افسران کو دوستو تربیت دے چکے، اب یہ تعاون مزید مضبوط ہونے جا رہا ہے۔ تیسرا اس میں اہم نقطہ دوستو یہ ہے کہ یہ معاہدہ محض ایک وقتی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک اسٹریٹجک شراکت داری ہے جو گزشتہ 8 دہائیوں کے تعلقات پر مبنی ہے، یعنی محض بھائی چارے یا مذہبی رشتے کی اب بات نہیں رہی، بلکہ ایک باضابطہ سیکیورٹی ڈھانچہ بننے جا رہا ہے۔ چوتھا پہلو یہ ہے کہ اس معاہدے کو صرف پاکستان اور سعودی عرب کی سلامتی تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ اسے پورے خطے کے امن اور استحکام کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ گویا یہ پیغام ہے کہ دونوں ممالک مل کر
خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اب آتے ہیں سب سے دوستو حساس نقطے پر۔ معاہدے میں یہ تو واضح نہیں کیا گیا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت براہ راست سعودی عرب کے دفاع میں استعمال ہوگی، لیکن ایک جملہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ تمام دفاعی اور عسکری ذرائع استعمال کیے جائیں گے۔ یہی جملہ دنیا بھر میں قیاس آرائیوں کو جنم دے رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی ایٹمی طاقت بالواسطہ طور پر سعودی عرب کی سیکورٹی کا حصہ بن سکتی ہے؟ اس پہ فی الحال خاموشی ہے، لیکن یہ خدشہ عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کر چکا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی دوستو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ معاہدہ ہماری معیشت اور دفاعی بجٹ پر بھی اثر ڈالے گا یا ہمیں مزید عالمی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دوستو یہ معاہدہ خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے والا ہے، اور آنے والے دن یہ طے کریں گے کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی سیاست کس رخ پر جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خطے اور دنیا کے بڑے کھلاڑی اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ آئیے اس پہلو پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی تاریخ دوستو آپ جانتے ہیں اتنی سیدھی نہیں رہی، کبھی کشیدگی کبھی بات چیت، لیکن اب جب سعودی عرب نے پاکستان جیسی ایٹمی قوت کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا ہے تو ایران کو ایک براہ راست چیلنج لگ سکتا ہے۔ ایران سوچے گا کہ اگر کل کو خطے میں کوئی بحران کھڑا ہوتا ہے تو سعودی عرب کے پیچھے پاکستان ہی کھڑا ہوگا۔ یہ صورتحال ایران کو اپنے عسکری اتحاد مضبوط کرنے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں، خاص طور پر چین اور روس جیسے شراکت داروں کے ساتھ۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کی۔ کچھ عرصے سے خبریں دوستو گردش کر رہی ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر آنے والے ہیں، لیکن یہ دفاعی معاہدہ تصویر کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ اگر سعودی عرب کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اسرائیل کو خدشہ ہو سکتا ہے کہ یہ بلاک اس کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کے لیے بھی اب اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایک طرف پاکستان جیسے ملک کے ساتھ کھڑا ہے جو فلسطین کے معاملے پر ہمیشہ سخت موقف رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں دوستو بڑی طاقتوں کی طرف، جس میں امریکہ، واشنگٹن اس معاہدے کو دو رخوں سے دیکھ سکتا ہے۔ ایک طرف وہ سعودی عرب کا پرانا اتحادی ہے، دوسری طرف پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ معاہدہ ایک مخمصہ بھی پیدا کرے گا۔ چین بیجنگ یعنی خوش ہوگا کہ اس کے قریب ترین پارٹنرز پاکستان، سعودی عرب جیسے بڑے ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے لیے بھی اچھا شگون بن سکتے ہیں۔ بات کریں روس ماسکو کی، ماسکو پہلے ہی دوستو مشرق وسطیٰ میں قدم جمانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ یہ معاہدہ روس کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے۔ دوستو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ صرف دو ممالک کا آپس میں وعدہ نہیں ہے، بلکہ اس نے پورے خطے اور عالمی سیاست میں نئی لکیریں کھینچ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہم ایک نئے عسکری بلاک کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر یہ معاہدہ صرف ایک علامتی قدم ہے جو اصل امتحان کے وقت اپنی طاقت دکھا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو مجھے اجازت دیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ۔